یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین. دعوی ہے. کہتا ہے سرکار سے پوچھا گیا ایمان کب آدمی کا ایمان سمجھا جاتا ہے؟ فرمایا اس تاریخ جس تاریخ میں اسے اپنے بیٹے سے, اپنے باپ سے اور سارے جہان سے پیارا ہو جاؤں. لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی بھی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا, کوئی بھی آدمی مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اسے سب سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. کہا اگر نمازی پورا ہو تو؟ کہا پھر بھی بے ایمان ہے. کچھ لوگوں نے کہا یہ لا نفی کمال کے لیے ہے. نہیں, لا نفی کمال کے لیے نہیں ہے, بلکہ دوسرے مقام پر صراحت موجود ہے. لا ایمان لمن لا محبت اللہ, اس کے پاس کسی قسم کا کوئی پتلا دبلا ناٹا موٹا کسی طرح کا بھی کوئی ایمان اس کے پاس نہیں ہے جس کے سینے میں محبت مصطفیٰ نہیں. لا ایمان لمن لا محبت اللہ. لا نافیہ جنس اور نکرے پر وارد ہو سے مبنی علی الفتح کر دے, یہ نفی کی انتہا ہے ناویوں کے نزدیک. جس طرح لا الہ کوئی کہے, کہا کسی پکے خدا کی نفی ہے, کسی پتلے دبلے خدا کی نفی نہیں. جو لا الہ کے اول میں لا ہے نا, وہی لا ایمان لمن لا محبت اللہ کے اول میں ہے. جو لا نبی آبادی کے اول میں لا ہے نا, یہ وہی لا ہے. جس طرح کسی طرح کا کوئی ذلی بروزی, کوئی سوری مانوی حقیقی مجازی حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا. جسے لا الہ الا اللہ کہا کہ کسی طرح کا کوئی موٹا دبلا پتلا اونچا ناٹا کسی طرح کا بھی کوئی خدا نہیں سوائے خدائے برحق کے. اسی طرح یہ بھی ہے اللہ لا ایمان لمن لا محبت اللہ, جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ نہیں, اس میں محبت ایمان کی کوئی قسم بھی موجود نہیں. تو جس وقت یہ امر کھلا تو وہ آدمی جو بہما وقت سرکار کی بارگاہ میں رہتا ہے, تو وہ محبت جس کو پرانا ہونے کی عادت ہے وہ کدھر چلی گئی؟ محبت کی عادت ہے. سرکار نے خود ایک مقام پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یا ابا ہرہ زرنی خبن تزدد حبن, اے ابو ہریرہ تو ایک مرتبہ بیچ میں ناگا کر کے ملاقات کیا کر تاکہ محبت بڑھے. کہا محبت کے درجے پر رہے تو پھر ایک دن کا ناگا مانتی ہے, لیکن جس وقت محبت کے درجے سے تجاوز کر کے عشق کی دنیا میں قدم رکھ لے, اس کو دنوں کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں رہتا کہ گزرتے ہیں. چنانچہ حضرت انس بن مالک سرکار کی بارگاہ میں 10 سال رہے. کہتا ہے حضور کے انتقال والے دن مجھے پتہ چلنے لگا کہ سورج اب ڈوبتا بھی ہے اور نکلتا بھی ہے. جب تک سرکار کی بارگاہ میں رہا, نہ دنوں کے آنے کا پتہ چلے, نہ راتوں کے گزرنے کا پتہ چلے, نہ یہ پتہ چلے کہ موسم کیسا ہو گیا ہے. ہر وقت نبی پاک علیہ السلام کے چہرہ زیبا کی طرف ہی دیکھتا رہوں, اور سرکار کے چہرے کی مستی اتنی تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر زنانِ مصر آ کر سرکار کو دیکھتی تو وہ ایک مرتبہ چھری مار کے فارغ تو ہو گئی, لیکن خدا کی قسم 10 سال تک رہا, مجھے 10 سال کے عرصے میں پتہ نہ چلا سورج طلوع کس طرح ہوتا ہے اور غروب کس طرح ہوتا ہے. مزہ آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثن من کن فیہ یجد حلاوۃ الایمان. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں, یہ مسلم شریف میں کے اندر بھی حدیث موجود ہے, بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے کہ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر پائی جائیں اسے ایمان کی لذت مل جاتی ہے. پوچھا کون سی ہیں؟ فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. ایمان کی لذت اسے ملی ہے جس کے سینے میں خدا اور اس کی رسول کی محبت اتنی آ گئی کہ اس محبت کے مقابلے میں دوسری کوئی محبت ٹھہر نہ سکی. اس وقت وہ محبت اس کے ایمان سے لذت مہیا کرنے کی ذمہ دار ہے. اس محبت کو عادت ہے ایمان کو لذیذ بناتی ہے, اس کو ایمان کا مزہ آ گیا. البتہ کچھ لوگ جو محبت کے دعوے دار ہیں لیکن محبت کے تمام فرائض ان سے ادا نہیں ہو پاتے, وہ اپنے متعلق سوچنے لگ جاتے ہوں گے کہ جب محبت کا یہ معیار ہے تو ہم کس کھاتے میں ہیں. نہیں, یہ رعایت نہیں مہیا کرنے لگا ہوں یا تسکین مہیا کرنے لگا ہوں. آپ اپنی منزلوں کو بڑھائیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شرابی کو درے لگے, لیکن شرابی تعبیر کے لیے کہتے ہوں, نبی پاک علیہ السلام کے مکرم صحابی ہیں, ان کا نام ہی خمار ہے, شراب والا صحابی. تو ایک مرتبہ درے مارے گئے, دوسری مرتبہ مارے گئے, تیسری مرتبہ مارے گئے. جب تیسری مرتبہ درے مارے گئے تو جناب فاروق اعظم کہتے ہیں لعنت اللہ علیک انت تشرب الخمر, شراب پیتے ہو.
وانت تجلس مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی محفل میں بھی بیٹھتے ہو اور پھر جا کے شرابیں بھی پیتے ہو. سرکار نے فرمایا فلا تلعنوا فانه يحب الله ورسوله، اور اس کو لعنت نہ کرو، یہ گنہگار ہی صحیح پر ہم سے یہ پیار رکھتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس کے گناہ کی وجہ سے اس کو ہم اپنی محبت سے معروم نہیں کرتے. پتا چلا کہ محبت کا فرق عمل کی وجہ سے جو لگتا ہے وہ میک اپ ہو سکتا ہے، لیکن نیت کی وجہ سے جو فرق لگتا ہے وہ میک اپ نہیں ہو سکتا. جو نبی پاک کے دشمنوں سے صلح رکھے، نبی پاک کے گستاخوں سے دوستی رکھے، خواہ وطنیت کی بنیاد پر رکھے، خواہ خون کی بنیاد پر رکھے، پر کسی بھی بنیاد پر دوستی رکھے جبکہ اس کو پتا ہے کہ اس کے سینے میں نبی پاک کی گستاخی ہے، تو عمل کی خرابی کے ہوتے ہوئے محبت تسلیم ہوتی ہے، لیکن عقیدے کی خرابی کے ہوتے ہوئے محبت تسلیم نہیں ہوتی. اور کہتے ہیں رویہ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو طبرانی نے بھی روایت کیا اور صاحب معالم التنزیل نے بھی روایت کیا کہ ایک آدمی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر کے کہتا ہے، اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے بات کھول دی کہ وہ جناب عمر تھے یا جناب موسیٰ اشعری تھے یا حضرت ابو ذر غفاری تھے. جناب عمر تھے تو ابو موسیٰ اشعری تھے تو ابو ذر غفاری تھے تو، پر چوٹی کے آدمی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، قراء بھی ہیں، مجاہدین بھی ہیں، غازی بھی ہیں اور صف اول کے لوگ ہیں. ان تینوں میں سے کوئی ایک آدمی ہے، اور اکثر روایات کے مطابق حضرت فاروق اعظم. متی الساعۃ یا رسول اللہ، کہ قیامت کب ہے؟ سرکار توجہ فرما کے فرماتے ہیں ما عادت لہا، قیامت کے لیے کون سی تھیلیاں تم نے جوڑ رکھی ہیں؟ کیا قیامت کی تیاری کی ہوئی ہے؟ کیوں پوچھتے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ما عادت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ، میں نے اس کے لیے کوئی زیادہ نمازیں، روزے، حج، زکات جمع نہیں کیے ہوئے. ولیکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے میں پیار کرتا ہوں. زیادہ نمازیں روزے نہیں ہیں، زیادہ حج زکات وغیرہ نہیں ہیں، کوئی زیادہ صدقے نہیں دیے ہوئے، لیکن مجھے خدا اور اس کے رسول سے پیار ہے. سرکار فرماتے پھر گھبرانے کی کوئی بات نہیں، المرء مع من احب، جس کو جس سے پیار ہوگا وہ اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے میدان میں. محبوسیت الظالمین فی الموکب والمزدحم.